بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس رات یعنی شب قدر کو ڈھونڈتا رہا۔ پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بشارت دی کہ وہ رات یعنی شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر جو چاہے تم میں سے وہ پھر اعتکاف کرے، پس جس کو میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہو وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی ریاضت کیا کرتے تھے جتنی دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھا دی گئی تھی لیکن پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ میں نے اس کو پا لیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا۔ پس تم شب قدر کو آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اسی رات یعنی 21ویں شب کو آسمان ابر آلود ہوا اور بارش برسی۔ مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ اس شب کی صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز سے سلام پھیرا تو آپ کے چہرہ مبارک پر کیچڑ اور پانی کا نشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ہے، چنانچہ جو ان راتوں میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات بالکل صاف شفاف اور روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی۔ صبح تک ستارے نہیں چڑھتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز ہواؤں کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر پرسکون سردی گرمی سے خالی رات ہے۔ اس کی صبح سورج مدھم روشنی والا سرخ رنگ میں نکلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی پھر بھلا دی گئی۔ یہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ یہ صاف شفاف سکون و وقار والی رات ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ اس قدر روشن ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ دھوپ چڑھ جائے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے۔ آپ لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلا تھا مگر فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں یا 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا دریافت کیا؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا سنو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر باتیں دریافت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتائیے کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے یا دوسرے مہینوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں یہ بھی ہے اور
جب انبیاء کی مقدس روح قبض کر لی جاتی ہیں تو یہ بھی اٹھ جاتی ہے یا یہ قیامت تک باقی رہے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شب رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے پہلے اور آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر موقع پا کر سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں عشروں میں سے کس سجدے میں اس رات کو تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے میں، اور اب کچھ نہ پوچھنا۔ میں پھر خاموش ہو گیا، لیکن پھر موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قسم ہے، میرا بھی آپ پر کچھ حق ہے، یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے؟ آپ بہت غصے ہوئے۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری ہفتے میں تلاش کرو اور بس اب کچھ نہ پوچھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نیند یا ضعف جسمانی وغیرہ سے مغلوب ہو کر اور رات کو قیام نہ کر سکو، تب بھی آخری ہفتے میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی سوتے نہ رہو، اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے پڑھنے سے دوزخ سے نجات مل جاتی ہے، اور تیسری مرتبہ کے پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، کیا جو اس کلمے کی سچائی سے پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ فرمایا، یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر اور منافق پر اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا ہو۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو سدرۃ المنتہا کے مکین ہیں، ان کے ساتھ جبرائیل امین ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے 4 جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ پر، دوسرا روضہ رسول پر، تیسرا بیت المقدس کی مسجد پر، اور چوتھا طور سینا کی مسجد پر۔ پھر جبرائیل تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، اور فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ کسی مومن مرد اور عورت کو نہیں چھوڑتے مگر وہ اسے سلام کرتے ہیں، سوائے اس کے جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ خود جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت خشیت الہی سے ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت جبرائیل امین اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین ملائکہ کی ایک فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس وقت جو شخص کھڑا ہو یا بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں میں پڑی ہوئی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ دعا اور استغفار صرف انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اس رات عبادت میں مصروف رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ بعض بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس بابرکت رات میں بھی بخشش نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسلسل شراب نوشی کرتا ہو
ماں باپ کا نافرمان ہو، شرک کرنے والا ہو، لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہو یا کینہ پرور ہو، تو ایسا شخص اس رات کے فیض و برکات سے محروم رہتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیں نیچی ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ہر ایک شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے وسط میں حضرت جبرائیل کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل کو ندا دیتا ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ تمام فرشتے شفقت اور رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات موزن ہیں۔ شب قدر میں سورج غروب ہوتے ہی یہ تمام فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ہر جگہ پر سجدے میں اور قیام میں مشغول تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سوائے ان مقامات کے جہاں اللہ کے سوا اوروں کی پرستش ہوتی ہو، یا ان جگہوں میں جہاں گندگی پڑی ہو، اور اس گھر میں کہ جہاں نشہ کرنے والا کوئی شخص یا کوئی نشہ والی چیز ہو۔ باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزارتے ہیں، اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ہر اس بندے پر درود و سلام پیش کرتے ہیں جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ غرض فجر ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل چڑھتے ہیں اور اوپر چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور اس کی شعاعیں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھ جاتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور حضرت جبرائیل کے پروں کا نور مل کر سورج کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی لیلۃ القدر کی گھڑیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شمار کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔